عمران خان کی ہمشیرہ روبینہ خان کی جانب سے دھوکے باز اور فراڈیہ قرار پانے والے سید ذوالفقار علی شاہ عرف زلفی بخاری پاکستان میں مبینہ سیاسی جبر بارے امریکی کانگریس میں کیس پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون جنہیں نیلی آنکھوں والا لونڈا بھی کہا جاتا ہے، امریکی کانگریس کے ٹام لینٹوس ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے پاکستان میں مبینہ سیاسی جبر پر اپنا موقع پیش کریں گے۔ کمیشن نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر ایک بیان پوسٹ کیا ہے جس کے مطابق سیاسی جماعتوں کے اس مشترکہ کمیشن کو 2008 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے اور اس کے دیگر متعلقہ اصول اور ضوابط کے تحت بین الاقوامی انسانی حقوق کو فروغ، اس کا دفاع اور وکالت کرنا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما ذوالفقار بخاری نے ایکس پر ایک پوسٹ میں تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکی کانگریس کے مشکور ہیں کہ اس نے انہیں یہ موقع فراہم کیا۔ سماعت بارے کمیشن کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے اپوزیشن لیڈرشپ اور صحافیوں پر ظلم و ستم، میڈیا کو کنٹرول کرنے اور پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے گا۔ سید ذوالفقار علی بخاری کے ساتھ ہونے والی اس سماعت کو آن لائن نشر کیا جائے گا اور امریکی کانگریس کا یہ سیشن عوام اور میڈیا کے لیے بھی کھلا ہوگا۔ کمیشن نے اپنی نوٹس میں لکھا کہ پاکستان میں جبر کے موجودہ مرحلے کی تاریخ 2022 سے ملتی ہے، جب پاکستانی فوج کی شمولیت سے مقبول وزیر اعظم عمران خان کو معزول کیا گیا اور اس کے فوراً بعد انہیں گرفتار کیا گیا۔ بدعنوانی کے الزام میں انہیں سزا سنائی گئی اور جیل بھیج دیا گیا۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق 2024 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات اظہار رائے، انجمن اور پرامن اجتماع جیسی آزادیوں پر غیر ضروری پابندیوں کے ساتھ ہوئے اور ان کو انتخابی تشدد، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے استعمال پر پابندیوں کے ساتھ نشان زد کیا گیا ہے۔ اس سماعت میں حزب اختلاف کی سیاسی شخصیات کے ساتھ سلوک سمیت پاکستانی حکومت کے ان اقدامات پر توجہ مرکوز کی جائے گی جو مبینہ طور پر سیاسی آزادیوں کو محدود کرتے ہیں۔ کمیشن نے ان گواہوں کی لسٹ بھی فراہم کی ہے جو سماعت کے دوران کیس پیش کریں گے اور گواہی دیں گے۔ اس میں زلفے بخاری کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے یورپ اور وسطی ایشیا کے ایڈوکیسی ڈائریکٹر بین لنڈن شامل ہیں۔ اس میں پریسز اسٹریٹجیز کے مینیجنگ ڈائریکٹر جیرارڈ جینسر اور افغانستان امپیکٹ نیٹ ورک کے بانی صادق امینی بھی حصہ لیں گے۔ کمیشن کے شریک چیئرمین اور ریپبلکن رکن کانگریس کرسٹوفر اسمتھ اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سید بخاری نے ایکس پر پوسٹ میں اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی کانگریس کے اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اور عمران خان، ان کے اہلیہ اور دیگر سیاسی قیدیوں کی غیر قانونی نظر بندی کو اجاگر کریں گے۔ تاہم عمران کی ہمشیرہ روبینہ خان نے زلفی بخاری کو ایک دھوکے باز اور فراڈیہ قرار دیا ہے جسے عمران کی جگہ لینے کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران کی گرفتاری کے بعد سے بیرون ملک فرار ہو جانے والا لونڈا اب خود کو ایک ویژنری لیڈر کے طور پر پیش کرنے کے ناکام کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ دھوکے باز آدمی اب قوم کو ویژن دے گا؟ روبینہ خان نے یہ انکشاف بھی کیا کہ عمران کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنانے کی مہم بھی زلفی بخاری کی ذاتی تشہیر کا حربہ تھی، جو نہ صرف بانی کی جگ ہسائی کا باعث بنی بلکہ پارٹی کی ساکھ پر بھی سوالیہ نشان چھوڑ گئی۔ روبینہ کے بقول زلفی بخاری خود تو پڑھا لکھا نہیں لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کو اپنے ذاتی عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تاہم زلفی کے اس اقدام نے قید میں موجود عمران خان کو ایک تنازع میں پھنسا دیا جس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو اس بات پر سوال اٹھانا چاہیے کہ زلفی بخاری اصل میں کس کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ وہ عمران کے لیے کام نہیں کر رہا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔